نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ ما کسبتم جو کمایا تم نے۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ تو ویسے بھی کرتا ہے انسان، جو کماتا ہے خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، لیکن یہاں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ترغیب جو ہے وہ اہل ایمان کو دی گئی۔ یعنی ایمان والو، جب تم ایمان لا چکے ہو تو تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اب تم اپنی آخرت کو سنوارو، آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرو۔ اور ان نیکیوں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، اس کو خرچ کرو، جو تم نے کمایا، ما کسبتم، جو کمایا تم نے، ومما، اس سے، اخرجنا، اور نکالا ہم نے، لاکم من الارض، تمہارے لیے زمین سے۔ یعنی جو کچھ تم نے کمائی کی ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ مال کی زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہے۔ فرضی صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ اور فطرانہ ہے، وہ تو لازمی دینا ہے، اور وہ دکھا کر سب کے سامنے اگر دیں گے تو دوسروں کو بھی ترغیب ملے، اس طرح دینا چاہیے۔ نفلی صدقہ جو ہے وہ بے شک چھپ کر دے دیں، خفیہ طریقے سے دے دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر دیں تب بھی ٹھیک ہے، چھپا کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، بشرطیہ کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن ویسے جو کسی کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ فرضی وہ ہے جو مطلب ہے مال کی لازماً زکوٰۃ دینی ہے، اور فطرانہ وغیرہ جو دینا ہوتا ہے وہ لازمی ہے۔ اب اس کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے۔ یعنی جو مال کما رہے، بزنس کر رہے، تو اس میں سے بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ کا کوئی کاروبار ہے، کوئی بھی تجارت ہے، کسی قسم کی آپ کے پاس مال ہے، اس پر بھی آپ نے لازماً دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ یہاں تک اللہ کی راہ میں دینا فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے، اور نفلی عبادت کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ لوگ محنت مزدوری کر رہے ہو، بہت غریب ہو، تو کما کے تھوڑا پیسہ لے کے آتے ہو، اپنا گزارا مشکل سے کرتے ہو، تو اس میں سے بھی حسب توفیق جو ہے کچھ نہ کچھ، بے شک تھوڑا ہی ہو، اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نیکی بڑھتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کچھ چیزوں کو فرض کر دیا کہ لازماً خرچ کرو، اور کچھ کو نفل کر دیا کہ تم ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی چاہتے رہو، اور کچھ ایسا خرچہ کہ تمہیں لازماً کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس سے۔ اور جو کچھ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں فصلیں عطا کی ہیں، جو کسان لوگ ہیں، جو زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں یا زمینیں ہیں، وہ ساری پیداوار جو زمینوں سے آتی ہے، اس پر بھی جتنا فصلیں ہیں اس پر جو کاشت کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی، اس کا بھی آپ نے اللہ کی راہ میں غریبوں کو دینا ہے۔ جو غریب ہیں، بے سوال ہیں، نہیں مانگتے، سفید پوش لوگ ہیں، ان کو دینا ہے، ضرورت مندوں کو دینا ہے، اپنے ہیں، بگانے ہیں، ان سب کو دینا ہے۔ اور زمین سے جو نکالا جاتا ہے، تو جو زمین کا بھی، اس کو عشر بھی بولتے ہیں۔ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ تو اگر تو بارش سے زمینیں سراب ہو رہی ہیں تو وہ پھر اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ دیکھنا کہ سال گزرا، یعنی باقی پیسوں پر سال گزرا، اس پر دیکھنا ہے کہ فصل جب آپ نے کاٹی ہے، جب نفع اپنی زمین سے حاصل کر لیا، تو اگر وہ بارشوں کے پانی سے سراب ہوگی زمین، تو اس کا 10واں حصہ آپ غریبوں کو دیں گے۔
اور اگر آپ نے وہ مصنوعی طریقے سے بارش یعنی کہ کنویں لگائے ہیں، بجلی کا استعمال کیا ہے، خرچہ کیا ہے، اس طرح سے زمین کو سراب کر کے فصل کو حاصل کیا ہے، تو پھر 20واں حصہ دینا ہوگا، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ پھر تم یہ ارادہ کرنا بدلنے کا، خبیث کا، یعنی تم بدل نہ لینا وہ چیز، ایسا ارادہ نہ کرنا کہ تم وہ چیز بدل لو، خبیث یعنی ناپاک رندی، منہ سے تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، لستم بآخذہ نہیں ہو تم اس کو لینے والے، یعنی اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو ایسی فصل نہ دو کہ جو نکارا ہو، بالکل کچرا رہ گئی ہو، تو وہ تم دے دو اور کہو کہ ہم نے اللہ کی راہ میں غریبوں کو دیے، نہیں، تم اپنے پاکیزہ مال جو ہیں، تم نے پاکیزہ مال خرچ کرنے ہیں، حلال کی کمائی ہو، پاکیزہ کمائی ہو، پھر جو زمین پیدا کرتی ہے، وہ جو فصلیں آپ نے دینی ہیں، جو فصل کا کچھ دینا ہے آپ نے، تو وہ بھی آپ صاف ستھری چیز دیں گے، چاہے وہ کمائی پیسے کی صورت میں ہے یا فصلوں کی شکل میں ہے، جو چیز بھی دینی ہے وہ صاف ستھری دینی ہے، حلال کی کمائی دیں، اور تبھی تم اس کو لینے والے ہو، جو کچھ تم خرچ کرو گے۔ یہ ارادہ نہ کرو کہ ہم نکارا چیز دے دیں گے، ردی چیز دے دیں گے جو اپنے کسی کام کی نہیں ہے، وہ کسی غریب کو دے دیں، چلے کوئی بات نہیں ہے، جو زیادہ اچھی ہے خود رکھ لی، جو بالکل کسی کام کی نہیں ہے وہ غریب کو دے دی، تو اگر وہ ایسی چیز دے دی غریب کو، تو وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل آپ کو نہیں ہونے والا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ کہ تم اس کو نہیں لینے والے، یعنی لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھی چیز تم نے اللہ کی راہ میں جو چیز دینی ہے، خرچ کرنا ہے، تو وہ اللہ کے حضور تمہاری قبولیت ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو تم اسے لوگے، یعنی کیا لوگے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اگر اچھی چیز خرچ کرو گے، رزق حلال کماؤ اور حلال پیسہ دو، اور فصل ہے تو صاف ستھری فصل دو اور صاف ستھری چیز دو اللہ کی راہ میں، اس سے بہت فائدے ہوں گے، ایک تو لینے والے غریب کو فائدہ ہوگا کہ اس کا بھی کچھ کام بنے گا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم اس کو لینے والے نہیں ہو، یعنی اس کا پھر تمہیں کوئی اجر نہیں ملنے والا، کوئی نکارا چیز تم نے دے دی، کچرا اٹھا کے دے دیا، ردی مال دے دیا جو تمہارے اپنے کسی کام کا نہیں ہے، وہ تم نے دے دیا، تو وہ تم نے اپنے گھر کا کچرا نکالا، گھر کی صفائی کی ہے، وہ دے دیا، تم نے بوجھ اپنا اتار دیا، اس سے نہ غریب کا فائدہ ہوگا، نہ رب کی رضا حاصل ہوگی، اور نہ ہی تم اس کا کوئی اجر پا سکو گے، اس لیے فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ تم اس کو لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرتے ہو، فیہ اس میں، یعنی کیا تم نظریں چرا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہو، اللہ دیکھ نہیں رہا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ اچھی چیز اپنے لیے رکھ لی اور وہ چیز جو ردی تھی، بے فائدہ تھی، وہ تم نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ اچھی چیز دو گے تو دل کی صفائی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور دل کی صفائی ہوگی، اگر تم نے اچھی چیز نہ دی تو دلوں کا بخل جو ہے وہ تمہارے سینوں کو صاف نہیں ہونے دے گا، وہ اسی طرح گندا ہی رہے گا، اور رب کی رضا بھی نہیں پا سکو گے تم، اور نہ ہی تمہارا اس سے کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی اس کو غریب کو کچھ اس کا فائدہ ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جان لو کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے، کہ جان لو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر نہیں خرچ کرتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے خرچ کرنے سے، کیونکہ آپ نے فرمایا، تو آپ کے خرچ کرنے سے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی نہ کرنے سے ان کا کوئی نقصان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، بلکہ یہ سب کچھ اپنے لیے ہے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اپنی ذات کے لیے ہے، اپنی ذات کو تمہیں فائدہ ملے گا۔ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ، اس کی تعریف ہے، اس کی تعریف کیا گیا ہے، غنی حمید، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے، اس کے لیے کوئی خرچ کرے یا کوئی خرچ نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ کہ جب شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا
کہ جب اتنا اتنا مال ہوتا ہے تو خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ اگر اتنے اتنے جو امیر کبیر لوگ ہیں یا کروڑوں پتی ہیں، ان کے خزانوں کا حساب نہیں ہے، تو وہ کیوں اتنا جمع ہو گیا؟ اس لیے جمع ہو گیا نا کہ وہ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ اور شیطان کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو کہتا ہے نہ خرچ کرو، یہ شیطان وعدہ دیتا ہے، شیطان ڈراتا ہے، سبق دیتا ہے، کہتا ہے نہیں کرو خرچ، کیونکہ اگر تم نے یہ سارا مال خرچ کر دیا تو تم کیسا گزارا کرو گے؟ اپنی فیملی کے لیے کیا بچایا؟ اپنے لیے کیا بچایا؟ تم عیش و عشرت سے زندگی کیسے گزارو گے؟ اور وہ حکم دیتا بے حیا کہ بس تم بے حیائیوں پہ لگا لو، غلط کاموں کے اڈے قائم کر لو، حرام کما لو، حرام کام کر لو، بے حیائیاں کر لو تم لوگ، بس اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ اگر خرچ کر دیا تو تم غریب ہو کے بیٹھ جاؤ گے، پھر تم محتاج ہو جاؤ گے، پھر مانگتے پھرو گے، تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اس لیے وہ شیطان جو ہے وہ ڈرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ، شیطان تو یہ وعدہ کرتا ہے تم کو کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، بس بے حیائیاں کرو، بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ، بخشش کا، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، جبکہ اللہ کو اس کا فائدہ نہیں ہے، تمہیں بس تمہاری بہتری کے لیے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ جب اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ بخشش عطا فرمائے گا۔ جب رب کی رضا کے لیے تم خرچ کرو گے، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور فضل، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش بھی عطا فرمائے گا اور فضل بھی عطا کرے گا۔ فضل سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، جاننے والا ہے، ان اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وہ فرما رہا ہے کہ تم خرچ کرو تو میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور تمہیں فضل بھی عطا کروں گا، یعنی اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ شیطان کی باتوں میں اب کون آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کون کرتا ہے، یہ واضح طور پر بتا دیا۔ اور شیطان کی بات کو ماننے والے کو کیا ملتا ہے اور اللہ کی رضا پر چلنے والے کو کیا ملتا ہے، یہ واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ دونوں رستے بتا دیے ہیں کہ شیطان کی راہ میں چلنے والے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخشش بھی عطا کی جائے گی، فضل بھی عطا کیا جائے گا۔ یؤتی الحکمت ومن یشاء ومن یؤت الحکمت، یہ حکمت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ حکمت کی چیزیں ہیں کہ جس کو اتنا شعور مل جائے، عقل سلیم مل جائے، قلب سلیم مل جائے، وہ اللہ کے حکم کو ترجیح دینے لگ جائے، اللہ کا حکم ماننے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی بہتریاں ہیں، کہ رزق حلال کمانا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کی رضا کو پانا ہے، اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو وہ بخشش عطا فرمائے گا، حکمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ بڑی حکمت کی بات ہے، اور یہ حکمت یعنی یہ سوچ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور فرمایا جس کو عطا کرتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، پھر جس کو دی گئی حکمت، یعنی یہ سوچ جس کو دی گئی، یہ علم دیا گیا، دین کی سوجھ بوجھ دی گئی، اس پر عمل کی توفیق دی گئی، تو پھر سمجھ لو کہ فقد اوتی خیرن کثیرا، اس کو بہت زیادہ بھلائی اللہ نے دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کو اتنا کچھ ملا ہے، نہیں، جس کو دین کی سوجھ بوجھ دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں کمتر نہ جانے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ مجھے وہ سوچ دی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے مطابق کام کروں، اور میں اللہ تعالیٰ کے دین سے میں سیکھ رہا ہوں یا سکھا رہا ہوں، تو یہ بہت زیادہ اللہ نے مجھے بھلائی عطا کر دی، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور غریبوں اور تنگ دستوں کی امداد کرنے سے تم پر رزق اور نعمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور حکمت سے مراد وہ علم صحیح ہے جو اتنا پختہ اور طاقتور ہو کہ وہ انسانی ارادہ کو حکمن
جو ہے عمل خیر کی طرف متوجہ کر دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جسے قرآن کریم نے خیر کثیر فرمایا ہے، یعنی یہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑا مال ہے، اور یہ خیر کثیر ہے۔ اب اگر کوئی بھی اہل علم جو ہے وہ امیروں کے مقابلے میں خود کو غریب سمجھے اور بے بس سمجھے اور مطلب کہ ساسے کمتری کا شکار ہو، تو اس نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ ناشکری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کرم فرمایا ہے کہ اس کو علم کی دولت عطا کی گئی، خیر کثیر دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ یہ نصیحت ہے، یہ وما یذکر نہیں نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب مگر عقل والے، یعنی یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ہر بندہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، وہی فائدہ حاصل کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ تو وہ عقل سلیم کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خیر کثیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، کوئی خرچہ یا نظر مانو تم کوئی نظر، پس بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے کوئی ظالموں کا من انصار، کوئی مددگار۔ یعنی جو خرچ بھی کرو گے تم، کوئی خرچہ کرنا اللہ کی راہ میں فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، بھلائی ہے، کوئی بھی خرچہ تم نے کیا ہے، تو جس طرح کا بھی خرچہ کیا تم نے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب کس طرح کئی طرح کے خرچے ہیں، اس طرح سے خرچے ہیں کہ فرض واجب والے خرچے بھی ہیں، اپنی فیملی پہ خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے والدین پہ خرچ کرنا ہے، اور جو بھی خرچہ کرو گے غریبوں پر خرچ کرنا ہے، اپنے وطن پہ خرچ کرنا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ جس طرح سے بھی تم خرچہ کرو گے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ او نظر تم، یا نظر مانا تم من نظرین، کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ نظر ماننے کا مطلب ہے منت ماننا، تو اگر کوئی منت مان لیجیے، نفل منت مان لیے ہیں، ہمارے ہاں کوئی بزرگوں کے درباروں پہ منت مان لی جاتی ہے، یا کسی طرح بھی منت مانی جائے، تو وہ منت کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کی ہے، اس پر حاصل ہونے والا جو ثواب ہے وہ بندے کے لیے۔ اب نظر مانی، کوئی بھی نظر، مثال کے طور پر اب کوئی بکرا ذبح کرتے ہیں، بھی ہم کوئی بزرگوں کی نسبت کر دیتے ہیں، تو ہے اللہ کے لیے ہے، کیونکہ تکبیر اس پر اللہ کا نام لے کر پڑھی جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی آپ منت مانتے ہیں تو وہ نظر مانتے ہیں، تو وہ نظر آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو نظر کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو تم پر لازم نہیں تھی، وہ تم نے خود اپنے اوپر لازم کی۔ مثال کے طور پر آپ نے نفل مان لیے، قرآن پاک مان لیا، یا فلاں جا کر ہم وہاں پر سلام عرض کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، جو آپ پر لازم تو نہیں تھی، لیکن خود آپ نے اپنے اوپر لازم کی کہ یا اللہ ہم یہ کریں گے، یعنی مزید تیری عبادت کریں گے، تیرے آگے جھکیں گے، آذین انکساری کی اور مزید آذین انکساری کریں گے، تو یہ منت ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر ان نفلوں کا پورا کرنا، ان منتوں کا پورا کرنا لازمی ہے۔ تو فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی چاہے تم خرچ کرو یا تم نظر مانو، نظر کی کئی شکلیں ہیں، خرچ کرنے کی کئی شکلیں ہیں، وہ سب صورتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو دیکھ رہا ہے، تمہیں اپنی نیت کو درست رکھنا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے کسی پر، تو وہ ظلم کرنے والے کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے ظلم کیا، کسی کا حق مار لیا، کسی سے لے کر پیسے اس کے دبا لیے، یا کسی یتیم کا حق مار لیا، یا ظلم سے گواہی جھوٹی دے دی، کسی بھی طرح کا کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا جو ہے، ان کے لیے یہ قیامت کے دن پھر ان کو کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ دراصل جو انہوں نے یہ ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وقتی تو یہی ہے کہ دوسرے پر ظلم کیا، لیکن جب دوسرے پر ظلم کیا جاتا ہے تو یہ ظلم ان کے اپنے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ سزا تو خود بھگتنی ہے نا۔ قیامت کے دن جو کٹارا لگے گا، اس کٹارے میں جو سزا ملنی ہے اس ظالم انسان کو ملنی ہے جس نے دنیا میں ظلم کیا۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات دو
تو اچھے ہیں تمہارے لیے ظاہر کر کے، یعنی اگر تم صدقات ظاہر کر لو، اپنی خیرات کو ظاہر کر کے دے دو تو وہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر دو تم اس کو فقیروں کو، فَهُوَ، پس وہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی صدقہ خیرات اگر تم ظاہر کر کے دو گے تو وہ بھی اچھا ہے، اگر تم چھپا کے اس کو غریبوں فقیروں کو دے دو گے وہ بھی اچھا ہے۔ ظاہر کرنا، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر صدقہ زکوٰۃ اور فطرانہ ہو تو ظاہر کر کے دو تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، پتہ چلے کہ مال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، فطرانہ دینا ضروری ہے، ہر مسلمان کو دینا چاہیے، اس طرح دوسرے کو بھی سبق ملتا ہے، ایک میسج جاتا ہے۔ اور اگر تم کوئی نفلی صدقہ، ویسے تم کسی کی مدد کر رہے ہو، اپنے حرج سنوار رہے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو وہ تم چھپ کر بھی کسی غریب کی، کسی فقیر کی، کسی یتیم کی، کسی سفید پوش کی، کسی بے روزگار کی، کسی بھی غریب کی مدد کر دو تو وہ تمہارے لیے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے۔ اور وہ بہتر ہے، اور ان لوگوں کی جو کہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور دین کی سربلندی کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، تاکہ دین کا کام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور پھر کیا ہوگا کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو گے، غریبوں پر خرچ کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، چھپ کر کرو گے یا ظاہر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھو گے تو وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ اس صدقے سے، اس خیرات سے، اس خرچے کرنے سے تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا تم سے، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وہ گناہ جو تم نے زندگی میں ہم کرتے رہتے ہیں، وہ ان صدقہ خیرات کے صدقے سے وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبیر، اس کی خبر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحہ خبردار ہے، اس چیز سے آگاہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو عمل چل کے کر رہے ہو، اللہ کی رضا میں دے کے کر رہے ہو، فرضی پورے کر رہے ہو، نفلی دے رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ، نہیں ہے تم پر ہدایت دینا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کیا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام پیغام دینا ہے، آپ پر لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور ہدایت پائیں، کیونکہ آپ کو بہت غم ہو جاتا تھا کہ وہ اسلام نہیں لا رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے، تو آپ پر نہیں ہے ان کے ہدایت، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا، آپ جو ہے پیغام دیتے رہیں، آپ پیغام دیا کریں اور آپ کو پیغام دینے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مالوں میں سے، بس وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، یعنی جو بھی تم نے خرچ کرنا ہے وہ تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہے۔ اگر تم نے مال خرچ کیے ہیں تو وہ تم اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو تم احسان نہیں کر رہے، کسی نفس کو مجروح نہ کرو کہ ہم نے اس کو دیا تھا، ہم نے نیکی کی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، نہیں، وہ تمہاری اپنی جان کی بہتری کے لیے ہے۔ جو کچھ خرچ کرو گے، اگر تم نے اس کو جتا دیا، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا ویسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں تب فائدہ ہوگا کہ جب تم اللہ کی رضا کو مقدم رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے تو اس کا تمہیں صلہ ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، یعنی تمہارا اپنا حلال کردہ مال، اپنا کمایا ہوا پاکیزہ مال، اس میں سے جب تم خرچ کرو گے خیرن، بھلائی سے، نیکی سے، وہ مال خیرن مال سے وہ خرچ کرو گے، خیر مال کو کہتے ہیں، نیکی کو بھی کہتے ہیں، تو یوفا پورا دیا جائے گا الیکم، تمہاری طرف، یعنی جو مال تم نے خرچ اپنے کیا ہے اس کا وہ تمہاری طرف پورا دیا جائے گا۔ کیا پورا دیا جائے گا؟ وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے
جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو کچھ تم نے خرچ کیے ہیں، اپنے مال خرچ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں پورا صلہ عطا فرمائے گا، پورا دیا وہ سب کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اللہ بخش بھی دے گا، جنتیں عطا کرے گا، درجات بلند کرے گا، اور ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں بھی عطا کرے گا، اور 10 کے بدلے میں آپ کو 70 گنا بھی عطا کرتا ہے، بلکہ 700 گنا اس سے بھی زیادہ وہ اپنی شان کے لائق عطا کر سکتا ہے۔ جتنی جتنی کسی کی نیکی ہوگی، جتنی اس کی نیت کی خالصیت ہوگی، جتنا خلوص نیت سے، جتنا پاکیزہ مال، جتنا حلال مال وہ خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی اجر بڑھاتا چلا جائے گا، یعنی پورا اجر اس کو عطا فرمائے گا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا۔ یعنی کہاں جو بھی قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس پر کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فقیر وہ لوگ ہیں جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، تو نہیں طاقت رکھتے وہ چلنے کی زمین میں، فی الارض زمین میں، یعنی ایسے لوگ جو ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جیسے حضرت صحابہ صفا تھے، صحابہ صفا میں سے جو ہے وہ ان کے وہ جتنے بھی حضور علیہ السلام کے پاس ہر وقت رہتے تھے، انہوں نے اپنا گھر بھی نہیں بنا رکھا تھا، اپنی فیملیاں بھی نہیں رکھی تھی، بس ہر وقت یا تو عبادت کرتے رہتے تھے یا پھر ہر وقت دین اسلام کا پیغام دینے کے لیے نکلتے تھے، جہاد کے لیے نکلتے تھے، ہر وقت انہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی تھی، تو انہیں اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ وہ اپنا مال کمائیں یا دوسری دنیا میں لگے رہیں، بلکہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتے، جیسے کسی کام کے لیے حکم ملتا تو فوراً اس پر عمل کرتے، فوراً جہاد کے لیے نکل جاتے، پیغام دینے کے لیے نکل جاتے، اس طرح سے۔ تو ان لوگوں کے اوپر بھی مال خرچ کرنا، یعنی اسی طرح آج بھی اگر اس لائن میں کوئی اس طرح کام کر رہا ہو تو اس کے لیے مدد کرنا اس کی جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو پھر اسی طرح وہ روکے جاتے ہیں، یعنی نکلتے ہیں دور دور اپنے دین کا پیغام دینے کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی راہ کے لیے نکلے ہیں تو وہ کہیں روکے گئے ہیں، کوئی مشکلات بھی آ گئی ہیں، تو وہ اتنے کہ وہ آگے کہیں بزنس وغیرہ نہیں کر سکتے، نہ کہیں جا سکتے ہیں، وہ بس ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تم خرچ کرو تو وہ بھی بہتر ہے۔ لا یستطیعون، یعنی وہ کمائی کی فرصت ہی نہیں رکھتے، یعنی چلتے ہی نہیں ہیں دربن زمین میں، یعنی زمین میں وہ بزنس نہیں کرتے، وہ کمائی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی راہ کے لیے تیار رہتے ہیں، جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، پیغام دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، گمان کرتا ہے ان کو جاہل امیر، ان کو دیکھ کر جو جاہل لوگ ہیں یا بڑے بڑے امیر لوگ ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں، من التعفف، وہ پہچانتے ہیں ان کو ان کے بے سوالی سے، یعنی وہ کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، تو حالانکہ تعریفہم بسیماہم، پہچانتے ہیں ان کو ان کی صورتوں سے، کہ وہ ان کی صورتوں سے پہچانتے ہیں کہ ان کی صورتیں ایسی ہیں، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہر وقت وہ کام میں لگے ہیں، ہر وقت دین میں لگے ہیں، ان کے اڑے ہوئے بال، ان کے بدلے ہوئے زرد چہرے، لا یسألون الناس الخافا، کہ وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے گڑ گڑا کر، وہ گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خاموش رہتے ہیں، اور جاہل لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں مانگتے، تو جب کہ پہچاننے والے ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں کہ سوال تو نہیں کر رہے، گڑ گڑا بھی نہیں رہے ہیں، لیکن وہ ضرورت مند ہے۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی پھر تم ان لوگوں پر جو مال خرچ کرو گے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو بھی تمہارے اپنے مال ہیں ان پر خرچ کرو اور ان کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی امیر ہے تو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، کوئی مزدور دار بھی ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جو امیر ہے وہ اس کو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اگر کسی کے پاس کروڑوں
کروڑوں ہیں تو اس کی لاکھوں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے. کچھ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فضل و کرم سے اللہ ہمیں بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خرچ کرنے سے جو ہے وہ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. بس اتنا ہے کہ آپ اتنا خرچ کریں کہ اپنے لیے خرچہ رکھیں، اپنی فیملی کے لیے رکھیں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ضرورت سے زیادہ نہ جمع کریں، خرچ کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ کی بخشش ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو بھی صحیح معنوں میں رزق حلال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت دے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.